السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 36، اخوت کے تقاضے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم، بچو تم، والظن، بدگمانی سے۔ اب پھر یہاں پہ کچھ چیزوں سے بچنے کی لسٹ دی جا رہی ہے۔ ان احادیث میں ہم مختلف مواقعوں پر چھوٹی چھوٹی لسٹیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹپس پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو یا یہ کام کرو۔ اب اس میں بھی زیادہ تر لسٹ یہ ہے کہ تم یہ نہ کرو، بس ایک جگہ کہا کہ یہ کرو۔ پہلی چیز جس سے بچنے کا کہا گیا والظن، بدگمانی سے بچو۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بے شک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، دوسروں کی راز جوئی نہ کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ دو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ جیسے میں نے کہا نا، یہ کرنے کا کام ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، پہلے سارے کام تھے نہ کرو، ڈونٹس، یہ ڈو ہے، ڈوز۔ وفی روایت، ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا ولا تنافسوا، آپس میں ایک دوسرے سے ہرس نہ کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہی پیچھے جو ہم پڑھ کر آئے، اخوت کا جو لیسن اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اب اس اخوت کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ شاخیں ہیں، برانچز ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں۔ لازمی طور پر اخوت جب آئے گی تو یہ کام ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ نے جو کہا وہ کیا ہے؟ بدگمانیاں نہ کرو، برے گمان نہ کرو، غلط گمان نہ کرو دوسروں کے بارے میں۔ غلط خیالات، خود کریٹڈ خیالات مت سوچو، کیونکہ یہ خیالات، اس طرح کی چیزیں سوچنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ کسی کی راز جوئی نہ کرو۔ راز جوئی یعنی رازوں کو چوری چھپے دوسروں کے راز معلوم کرنا، ان کے حالات معلوم کرنا، اس کی ٹو میں لگے رہنا۔ پھر کہا تجسسوا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، تفتیش، دوسروں کے معاملات کی پڑتال، جستجو، یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، کیسے ہے، پھر کوئی بات اڑا کے اس کو باہر نشر کرو، پھیلاؤ۔ ولا تناجشوا، تناجشوا کے بارے میں ہم پیچھے بہت ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے کہ بغیر کسی ارادہ خریداری کے، نجش کیا ہوتا ہے؟ کوئی خریداری کا ارادہ نہیں ہے، دوسروں کو پھنسانے کے لیے قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ جیسے کہ مختلف قسم کی بڈز وغیرہ جب کی جاتی ہیں، نیلامیاں ہوتی ہیں، اس موقع کے اوپر خاص طور پر تناجشوا کا رویہ دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پھر ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، کینے نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے تعلقات منقطع کر کے ایسے تعلقات منقطع نہ کرو کہ ایک دوسرے سے پیٹھ ہی پھیڑ لو، اتنی دشمنی ہو، اتنا اختلاف ہو۔ تدابروا کہ قطع تعلقی ایسی، یعنی جسٹ قطع تعلقی نہیں ہے، وہ قطع تعلقی ایسی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی انسان روادار نہ ہو، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہی ایک منہ ادھر کرے، دوسرا منہ ادھر کرے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تمہیں تو آپس میں اللہ کے بندو بھائی بھائی بننا ہے۔ اور آخری چیز وَلَا تَنَافَسُوا، تنافس، ایک دوسرے کے ساتھ ہرس کیسے؟ ریس کرنا۔ اچھا تم یہ کر رہی ہو تو اب میں تمہیں یہ کر کے دکھاؤں گی،
ہو وہ فلاں کا بچہ آگے نکل گیا، اب میرا بچہ بھی آگے نکلنا چاہیے، فلاں نے یہ کام کر لیا مجھے بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کی ریس میں مقابلہ کر لینا، دوڑ لگا دینا، آگے بڑھنے کی چکر میں نکل پڑنا، تنافس، ریس مت کرو۔ اب یہ جو حدیث ہے، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اتنی کمپریہنسو ہیں، سنہری اقوال آپ جسے کہہ دیں گے، سونے کی تاروں سے لکھ کر یہ تو اپنے گھروں میں اپنے دلوں کے اندر لگانے والی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ دعوت دے دی اتحاد عالم اسلامی کی۔ اور اسلام تو ویسے بھی پوری انسانیت کو کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور مسلمانوں کو تو پھر وہ زیادہ ہی اس میں سے ہائی لائٹ کرتا ہے، ہر اس بات سے وہ مسلمانوں کو روکتا ہے کہ جس سے اتحاد میں رکھنا پڑے، اتحاد ختم ہو، اسلامی معاشرے کے اندر کوئی انتشار آئے، خلفشار آئے، نفاق کہتے ہیں قول اور فعل کا تضاد آئے۔ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر انہی باتوں سے، انہی چیزوں سے روکا گیا ہے، معاشرتی برائیوں سے رکو، مفاسد سے رکو، غلط کام نہ کرو۔ تو ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ سوء ظن ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو اے لوگو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، بد برا، گمان خیال، سوچ، دوسرے کے بارے میں بری سوچ، برا خیال، اور یہ برا خیال، بری سوچ انسان کا اپنا کریٹڈ ہوتا ہے، دوسرے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ ایسا سوچ ہی نہیں رہا ہوتا، آپ اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، ہم نے کتنی زیادہ چیز پڑھی ہے نا کہ سلام کو رواج دو، سلام میں پہل کرو، سلام کا جواب دو۔ اب آپ نے کسی کو، سپوز آپ کہتے ہیں مجھے کہ ہم نے میڈم بہت دینی بنتی ہیں، ہم نے میڈم کو فلاں ٹائم پہ وہ گزر رہی تھی تو ہم نے ان کو السلام علیکم بولا، اور میڈم نے ہمیں وعلیکم السلام نہیں کہا، اور میڈم تو بڑی روڈ ہے بھائی، اور یہ بڑی دینی بنتی ہیں، کدھر گیا ان کا دین، کیوں انہوں نے وعلیکم السلام بولا، آئندہ تو ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا کیا آپ نے؟ میرے بارے میں بدگمانی کر لی، اسے بدگمانی بولتے ہیں، یعنی کہ میں آپ بدگمانی کی مثال دے رہی ہوں آپ کو، آپ نے بہت بڑی بدگمانی کر لی میرے بارے میں۔ کیوں بدگمانی کیسے ہے؟ کہ ممکن ہے آپ نے سلام کیا ہو، نو ڈاؤٹ سلام کیا ہوگا، اب میڈم جو ہیں جب آپ کے پاس سے گزر رہی ہیں، وہ اپنے کسی اور ہی خیال میں اتنی یعنی کہ وہ چل تو رہی ہیں لیکن ان کا ذہن حاضر نہیں ہے اس وقت، وہ اپنے کسی اور بہت کسی سویر مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں، ان کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں آپ کا سلام اور وہ گزر گئی، دیکھا ہی نہیں۔ ہر چیز جو ہے نا ایج کے ساتھ تھوڑی اور سٹائل سے چل رہی ہوتی ہے نا، آپ بچے ہیں، آپ کا اور معاملہ ہے، ہم بڑے ہیں، ہمارا اور معاملہ ہے۔ جب میں وہاں سے اب گزر گئی، ممکن میں نے سنا ہی نہیں ہے، آپ نے ایک پورا فسانہ کھڑا کر لیا میرے سلام کے جواب نہ دینے کے اوپر کہ یہ ہے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ سارا کیا ہے؟ میرے بارے میں بدگمانی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ ہم اگلے سے پوچھ لیں کہ بھی خیریت ہے، ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، کیا آپ کوئی پریشان تھیں، آپ الجھی ہوئی تھیں، یا آپ کو کوئی اور مسئلہ تھا، یا آپ ہم سے ناراض ہو گئی ہیں؟ حالانکہ ناراضگی بھی ہو تو پھر بھی اسلام کا جواب تو دینا ہی ہوتا ہے نا بندے نے۔ تو اس طرح کی صبح سے لے کر شام تک ہماری فیملیز کے اندر، ہمارے ملنے جلنے والوں کے اندر ایک خام خواہی بدگمانی کریٹ کی جاتی ہے، وہ شیطان آ کے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے دوسروں کے بارے میں، ہمارا اپنا نفس شرارت کرتے ہوئے لے کر آتا ہے، ذرا کسی سے کوئی بات اوپر نیچے ہوئی نہیں، ہمارے مزاج کے خلاف ہوئی نہیں، ہم نے اسے فوراً بدگمانی کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیا کہ جی یہ تو بندہ ہے ہی غلط، یہ تو ہے ہی فلاں بندہ ایسے، نہ اس سے پوچھا، نہ اس کو بتایا، نہ اس سے ایکسپلین کی کوئی بات، اور خود بخود ایک گھڑ کر ہم بیٹھ گئے کہ جی یہ بدگمان، یہ ہے فلاں معاملہ۔ اب جو ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں جتنی بھی کریٹ کر لیں، کسی نے روکا تھوڑی ہے،
ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے مل رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں 100 بدگمانیاں اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی بلا سے اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، آپ نے بنا لیا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ بدگمانی تک نہیں رہتی، اس سے عدم اعتماد کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ قاتل ہو جاتی ہے اعتماد کی ایک دوسرے کے اوپر، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے سورہ الحجرات، آپ کو یاد ہو 3rd ایئر میں آپ کمپلسری میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے، سمجھ کر آئے، اللہ نے وہاں پر اس طرح کے بہت سارے معاشرتی احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، بدگمانیوں سے بچو۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ صبح سے شام تک 100 موقع ہمارے سامنے آتے ہیں، فوراً ہمارا کام کیا ہے، بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ رک کے خود کو سٹاپ لگائیں اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آتی ہے کہ فلاں تو ہے ہی بہت اللہ معاف کرے سازشی ذہن کی خاتون ہے، سازشی ذہن کی عورت ہے، لڑکی ہے وہ فلاں، اور وہ تو ہمیشہ فلاں غلط کام کرتی ہے، اور اس کا تو سوچ ہی ایسی ہے، اس کے تو معاملہ، یہ اتنی بری باتیں ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں چلی جاتی ہے بدگمانی، خود سے خود کریٹ کر لینا۔ تو خود کو سٹاپ لگائیں اور دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو۔ حدیث میں اکذب الحدیث قرار دیا گیا، سب سے زیادہ جھوٹی بات۔ مطلب کیا ہے کہ کسی کے خلاف زبان سے اگر کوئی جھوٹی بات کہی جائے تو اس کا سخت گناہ ہونا ہر مسلمان جانتا ہے، کسی کے خلاف ہم نے جھوٹ بولا ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کو اتنی بری بات نہیں سمجھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدگمانی بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور دل کا گناہ یاد رکھیے زبان والے جھوٹ سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں بدگمانی کی قباحت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا جو اکذب الحدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی۔ بات کلیئر ہوئی ہے؟ یعنی آپ نے جھوٹ بولا کسی کے بارے میں کہ جی اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، اللہ اس نے نہیں کہی، کسی سے جھوٹ بول دیا نا، یہ بہت جھوٹی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن بدگمانی جو آپ نے اپنے ذہن میں کریٹ کی کسی کے بارے میں، پھر اس کو رائی کا پہاڑ بنایا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ دل کا گناہ ہے، اکذب الحدیث۔ پھر حدیث ہے ایک اور جس میں نیک گمانی کو بہترین عبادت کہا گیا ہے۔ قرآن حدیث میں آتا ہے حسن الظن من حسن العبادہ، کسی سے حسن گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا ایک خوبصورت عبادت ہے، یعنی بہترین عبادت ہے کہ کسی کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پالتے پھریں؟ اول تو بدگمانی جب ذہن میں آئے تو روک لیں خود کو، پھر بھی دماغ اگر پریشان کرے کہ بھی ایسا ہوا کیوں، سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آپ اگلے بندے سے کلیئر کر لیں، اسے بتا دیں کہ بھئی یہ فلاں ٹائم پہ ایسا ہوا تھا تو خیریت تھی، کوئی پرابلم تھی، کوئی میری طرف سے ایشو تھا، یعنی اچھے طریقے سے ڈیسنٹ وے میں، تو اگلا بندہ آپ کو ایکسپلین کر لے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ 4 گھنٹے بیٹھ کے پریشان ہو رہے تھے، رائی کا پہاڑ بنا لیا تھا، پورا ایک فساد فتنہ کھڑا ہونے جا رہا تھا، اس کی کلیریفیکیشن کے فوراً بعد دیکھیں گے کہ وہ پورا فتنہ ریت کی دیوار کی طرح فوراً نیچے ڈھہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی، کیونکہ بدگمانی کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس طرح سے اپنی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جیسے آپ لوگ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، آپ کے بیہیویئر میں اور ایک ان پڑھ جاہل میں اور ایک بہت کم پڑھے لکھے بندے میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ آپ کو تو معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے والا، سلجھانے والا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں آپ کی امی اور آپ کی کسی فلاں ریلیٹیو کے درمیان بدگمانی کریٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ فوراً گھس کے اس معاملے کو کلیئر کریں، بدگمانی کو جگہ نہ دیں۔ بدگمانی تو پھر شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ اس گھر کے اندر، اور بس پھر وہ فساد اور جھگڑوں کا مرکز بن جاتا ہے وہ گھر، سکون اطمینان وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ اگلی چیز جو اس حدیث میں منع کی گئی ہے وہ ہے وَلَا تَحَسَّسُوا، تحسسوا لوگوں کے عیب کی ٹو لگانا۔ اب ٹو لگانا اور وَلَا تَجَسَّسُوا،
جاسوسی کرنا، یہ سمجھیں ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو اور جاسوسی ملتی جلتی ہے۔ قرآن میں اگر آپ کو یاد ہو سورہ حجرات میں یہ بھی پڑھ کر آئے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کا کیا چیز ہوتی ہے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، دوسرے کی چیزوں پہ نظر رکھنا، اس کے اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، کھانے پہ، پینے پہ، بولنے پہ، آنے پہ، جانے پہ، اس کے مختلف رویوں پہ، جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کون کہاں جا رہے ہیں یہ آج کل، کون ان کے گھر آ رہا ہے، کیا سلسلہ ان کا چل رہا ہے۔ پھر وہ جو جاسوسی ہے وہ پھر آگے بڑھتی ہے تحسسو میں کہ بھئی ان کے عیب نکالے جائیں، اگر کوئی برائی ہے تو وہ نکال کر پھر باقی رشتہ داروں میں ان کو گندہ ذلیل کیا جائے۔ اچھا پڑوسیوں کے کیا معاملات ہیں، کیا کرتے ہیں یہ، کیا ان کا رہن سہن ہے، کیا ان کے بزنس ہیں، کن سے ملنا جلنا ہے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ پہلے اس حد تک ان کی ہر معاملے میں کرید اور ٹو لگانا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ان کے عیب اچھال کر، عیب جوئی کر کے لوگوں کے اندر نشر کرنا۔ اب جیسے آپ لوگ کالج آتے ہیں تو اب آپ دیکھیں دوسرے کے نوٹس کہ کیا کیا کر رہی ہے، یہ کس طرح بنائے اس نے نوٹس، اسے چھپ چھپ کے، تو یہ اس سے کہیں دکھاؤ ذرا میں دیکھنا چاہ رہی ہوں اس کو، ایک ایک چھپ چھپ کے دیکھنا اس کے بیگ میں کیا ہے، اچھا وہ لنچ باکس کیا لائی ہے دیکھو ذرا، کیسے کیا کیا روز لنچ میں اٹھا کے وہ گندی چیزیں لے آتی ہے اور فلاں، اور پھر لوگوں کو بتانا۔ تو یہ تحسسو اور تجسسو ہے جس سے منع کیا گیا، یہ ہمارا لیول ہے نا، اس سے آگے جائیں گے تو پھر بڑے بڑے لیول پہ تحسسو اور تجسسو ہوگا۔ یہ عادت ہی بہت گندی ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں ابھی سے، ساری زندگی بہت فائدہ ہوگا۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بھئی اس کی پرسنل لائف ہے۔ جیسے میری پرسنل لائف ہے نا، میں نہیں چاہتی کہ میری پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئرنس کرے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی آ کر ٹو لگائے، اچھا یہ کپڑے کہاں سے لیے، اچھا بتائیں کیوں لیے، اچھا یہ نہیں وہاں سے تو نہیں مل رہی تو پھر فلاں سے ملے، ٹو لگا کے کرید کے اگلے بندے کو بھی آپ کیا چاہتے ہیں، اس نے بتا دیا آپ کو کہ میں نے یہ لیے ہیں فلاں جگہ سے لیے ہیں، اب اس کو کرید کے جھوٹ بولنے پہ آپ آمادہ کر رہے ہیں، اس کو غلط بیانیوں پہ آمادہ کر رہے ہیں، اس سے کیا اگلوانا چاہتے ہیں۔ جب میں نہیں چاہتی کہ میری پرسنل لائف میں کوئی انٹرفیئرنس ہو تو آپ بھی دوسروں کے بارے میں کیوں چاہیں کہ دوسروں کی لائف میں آپ انٹرفیئرنس کرتے پھریں۔ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اللہ نے اس کو آزادی اور اختیار دے کر پیدا کیا ہے، وہ جیسے مرضی اپنی زندگی گزارے، میں آپ کون ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس گندی عادت کی وجہ سے ہمارے گھروں کے سکون اور اطمینان اور خوشیاں رخصت ہوئی چکی ہیں، اور آپس میں نفرتیں اور دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں حد سے زیادہ انٹرفیئرنس۔ چھوڑ دیں بھئی اس کو، اگر آپ تک کوئی بات پہنچی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بہت ہو رہا ہے، آپ اچھے طریقے سے اس کو جا کے سمجھا دیجئے، اگلا سنے گا ویل اینڈ گڈ، نہیں سنے گا اس کی مرضی ہے، نقصان اٹھائے گا اگلی دفعہ سیکھ جائے گا، بعض لوگ نقصان اٹھا کے سیکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ بیٹھ کر باتیں دیکھنا، لینا، اڑا کر اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ جو لوگوں کے عیب جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ، شاید میں پیچھے پڑھا کر بھی آئی ہوں یہ حدیث، تو اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر کہیں چھپ کر کیوں نہ بیٹھا ہو۔ تو دوسروں کی عیب پوشی کر کے ان کو لوگوں کے سامنے گندا ذلیل رسوا کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انتہائی گندی عادت ہے، اور پھر اس حوالے سے لوگوں کی چیزوں کی ٹو لگاتے پھرنا، جاسوسیاں کرتے پھرنا، یہ غلط بات ہے۔ میں آپ کو سورہ حجرات میں یہ پڑھا آئی کہ اب کالج میں ہم نے پروکٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ دیکھو لڑکیوں کے پاس کوئی موبائل وغیرہ نہیں ہے، تو اس طرح سے جاسوسی کے جو کچھ کام ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی جاسوس رکھے ہوتے ہیں، اداروں میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی بچیوں کا ڈسپلن ہے، اتنی بچیاں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس طرح سے کھلی چھٹی دیں گے، سخت آنکھیں نہیں رکھیں گے، یعنی کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا رکھو شیر کی نظر، یعنی شیر کی نظر نہیں رکھی جائے گی تو معاملہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا، پھر ہر بندہ ہر بچی اپنی من مانیاں کرتی پھرے گی، پھر ماحول کالج کا اور خراب ہوگا،
ڈسپلن خراب ہوگا، بہت بد اخلاقیاں آئیں گی، تو ہمیں پھر یہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے پروکٹرز کو کہا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ موبائل وغیرہ، تو یہ اس جاسوسی کے زمرے میں نہیں آتا۔ جاسوسی کیا ہے کہ آپ ایویں کے ایویں لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئرنس کر کے، گھس کے ادھر سے چیزیں اٹھائیں، لے کر آئیں، پھر اس کو نشر کر کے اس کو بدنام کریں، یہ منع ہے۔ یہ خام خواہی اس کے بارے میں ریکارڈ مینٹین کرتی رہے، جیسے کہ اب ہمارے یہاں بھی سننے میں یہی آتا ہے نا کہ جی موبائل میں ایسے ڈیوائسز آ گئی ہیں، ہر بندے کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے، فلاں ہے۔ یہ بھی لوگوں کو کیا ضرورت ہے دوسروں کی پرسنل لائف کے اس طرح سے ریکارڈ مینٹین کرنے کی؟ یا ہمارے ہاں لوگ جو ہیں اس طرح سے ادارے بنے ہوتے ہیں کہ جی سیاسی شخصیات، فلاں شخصیات، ان کے ریکارڈ جو ہے نا وہ چھپ چھپ کے ٹیپ کیے جاتے ہیں، جا کے وقت آئے پھر ان کو خوب گندا کیا جائے۔ تو یہ غلط بات ہے، کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں ہمیں اس طرح سے اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر اگلی چیز کیا ہے؟ ولا تناجشوا، بولی بڑھانے کے لیے قیمت، یعنی کہ بولی دینا قیمت بڑھانے کے لیے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ بولی دے کر قیمت نہیں بڑھانی۔ ایجنٹ مقرر کر دیے جاتے ہیں جہاں پہ بڈز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور خود بخود اس چیز کا ریٹ انکریز کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے آپ اٹھا لیجئے گا اس حدیث کا ٹکڑا جو ہے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے؟ ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرو۔ اب حسد کیا ہے؟ کہ فلاں کے پاس فلاں نعمت کیوں ہے، اس سے وہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور پھر حسد کا اگلا درجہ، اس سے وہ چیز چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ گیلی لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ حسد ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی سخت بات بتا دی نا۔ تو آپ دیکھیے کہ حسد جو ہے یہ سوسائٹی کو گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتا ہے، کیونکہ حسد اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا کہ بھئی مجھے تم سے حسد ہو رہا ہے اور تم نے یہ چیز لی ہے، اور دیکھو نا فلاں کے ہمیشہ ہی گریڈز بہت اچھے آتے ہیں، فلاں کتنی خوبصورت ہے، اس کا لباس کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کی فلاں چیز، اپنے لیول کی میں باتیں کر رہی ہوں۔ اور یہی لیول پھر اٹھتے اٹھتے بڑے لیول پہ پھر وہاں ہر جگہ دوسرے سے حسد فیل ہو رہا ہوتا ہے، جیلسی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیلسی اصل میں کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو شروع میں بتا چکی کہ اللہ نے دنیا میں یہ جتنے بھی جس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں بطور امتحان ہو رہے ہیں، اللہ نے کسی کو دنیا کی بلیسنگز، نعمتیں بطور امتحان زیادہ دی ہیں اور کسی کو کم دی ہیں۔ جس کو کم دی ہیں وہ ایسے ہی نہیں کم دی، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کو پتہ تھا یہ میرا بندہ کم میں بھی گزار لے گا۔ جس کو زیادہ دی ہیں اللہ نے سوچ کر ہی دی ہیں، پورے خیال اور پورے پلاننگ کے ساتھ دی ہیں کہ بھئی اس کو مجھے دینی ہے زیادہ چیزیں، یہ بطور امتحان ملا ہے۔ اب اگر کسی کو زیادہ مجھ سے کوئی بھی چیز ملی ہے نا، کوئی صلاحیت ہے، کوئی مال ہے، کوئی شہرت ہے، کوئی عزت ہے، کوئی اچھا گھر ہے، کچھ بھی زیادہ ملا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو اب مجھے وہاں پہ رک کر اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر کسی کی چیز کو دیکھ کر میں امپریس ہو رہی ہوں کہ یہ کتنا زبردست ہے اس کے پاس، وہاں فوراً روکنا ہے، خود کو روکنا ہے کہ نہیں، اپنی ٹریننگ کرنی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھ پہ بھی تو اتنا کرم اور احسان کیا، چاہے آپ کے پاس ککھ نہیں ہے، اس کے پاس لاکھ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کے لاکھ کو دیکھ کر، لاکھ کا مطلب ہے لاکھ کو دیکھ کر جیلس نہیں ہونا، دل میں نہیں سوچنا ہائے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ ہائے میرے پاس کیوں نہیں ہے نا، یہ جیلسی کی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے۔ پھر انسان اس کے اوپر اور سوچتا ہے، پھر اور گناہ میں جاتا ہے، اور سوچتا ہے اور گناہ میں جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو جیلس بندہ ہوتا ہے نا، وہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر صرف اس سے جیلس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اصل میں اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ جو آپ نے تقسیم کیا ہے نا، میں اس سے خوش نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں، آپ نے اسے وہ کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ وہ تقسیم ہو چکی ہے، اللہ نے کہہ دیا اس کو شکر گزار بندہ بننا ہے، تمہیں صبر کرنے والا بندہ بننا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اچھی چیز اگر جائز ذرائع سے حاصل کر سکیں تو کر لیں،
ہم نے دعا کرنی ہے، اللہ سے ریکویسٹ کرنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہم کھپا دیں اور پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں، کیونکہ پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ حسد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، بس پھر انسان یہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں تو عموماً لوگ تعویذ گنڈوں جادوؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کل 2 دن پہلے ہی میں اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ خالو نے اپنے یعنی اس کا سالی کا بیٹا جو ہے اس کو 14 سال کے سالی کے بیٹے کو قتل کر دیا حسد کی وجہ سے۔ اور کیا تھا پوری سٹوری جب سامنے آئی، پہلے تو وہ چھپا ہی رہا، سامنے نہیں آیا، بڑا ہمدرد بن کے پھر رہا تھا، تو سٹوری کچھ یوں سامنے آئی کہ وہ جو خاتون تھی جس کا بیٹا قتل ہوا 14 سال کا، ایک ہی ان کا بچہ تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وہ 2 مرلے کا گھر تھا، اور وہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، اور بڑی اس نے محنت مزدوریاں کر کے لوگوں سے قرضے اٹھا کے کمیٹیاں ڈال کے 2 مرلے کا گھر بنایا تھا۔ اب وہ 2 مرلے کا گھر کیا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے گھروں میں کتنے گھروں میں وہ خود بھی خاتون کام کرتی تھی، شوہر بھی، بیٹا ان کا بہت لائق بہت اچھا بچہ، پڑھنے والا بچہ تھا۔ اب وہ جو خالو ہے نا اس سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ فیملی میرے سے آگے کیسے نکل جائے گی، اور اس نے کیا کیا، ایسے طریقے سے اس کو راستے سے ہٹایا کہ یہ قتل کر دو اس کو، اور پھر اس کا کہا کہ ڈاکو آئے تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بڑی ہوگی تو پھر میں اپنے بیٹے سے شادی کروں گا اور یہ مکان میں ہتھیار لوں گا۔ دیکھیں حسد پھر حسد نہیں رہتا، حسد پھر قتل و غارت، جادو ٹونوں، نقصان تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم حسد کو ابھی اپنے آپ کو بریکیں نہیں لگائیں گے، ہم جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ آپ اللہ کے حوالے کریں، الحمدللہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ آپ اسے اور دیں، اور خوشیاں دیں، اور برکت دیں۔ اللہ میرے لیے بھی آسانیوں کا معاملہ کرے، میری مشکلوں میں سے میرا ہاتھ تھامے آپ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا جو معوذتین پڑھتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے، بہت بری بلا ہے، یہ بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی چیز کیا ہے، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو۔ بغض کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے، غصہ ہے، یہ جس طرح گھروں کے اندر جالے لگ جاتے ہیں نا، کوڑا کباڑ اکٹھا ہو جاتا ہے، گند اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ دل کی برائیاں، یہ بغض پھر بغض نہیں رہتا، پھر یہ آگے بڑھ کر انسان کو اپنی صحت کے لیے بلڈ پریشر ہائی، شوگر اور دیگر بیماریاں، دوسرے کے لیے زندگی میں بھی وہ عذاب کا وہ ایک سمجھیں کہ معاملہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی مشکلیں آتی ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی قناعت پسندی کے اندر آ جائیں، ہم اس امتحان کی نوعیت کو سمجھ لیں، اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر لیں۔ اگر کسی نے زیادتی کی بھی ہے تو ہم اس کو ون سائیڈڈ ہو کر اگنور کر دیں۔ پھر ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے تعلقات منقطع ایسے نہ کرو کہ بالکل ہی تعلقات ختم کر دو، دشمنی آ جائے، اختلاف اتنا زیادہ ہو کہ منہ پھیر لو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے اس طرح سے قطع تعلقی کرے کہ بھئی وہ ملے تو وہ سلام دعا کرنے کے آپس میں روادار نہ ہو، تو یہ منع کر دیا گیا ہے۔ اس سے بچنے کی، بغض اور قطع تعلقی سے بچنے کی دعا بھی سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے میں بغض نہ پیدا ہونے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کے بارے میں کیا کہا، تعلقات کی خرابی سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آپس میں مومنین تو بھائی بھائی ہیں، اب پیچھے ہم نے اخوت کا پڑھا، یہاں پھر ہم اخوت کے تقاضے پڑھ رہے ہیں، اس میں کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل کٹ آف ہو جائیں۔ یہ پہلے ہی مناسب رکھیں تعلقات، بیچ میں حد سے زیادہ گھسنے کی ضرورت کیا ہے، ایک اعتدال کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ اگر کوئی خرابی کر بھی رہا ہے تو میں نے آپ کو پیچھے رشتوں سے تعلقات رکھنے کے بارے میں بہت ڈیٹیلز بتا دی ہیں۔ اللہ کی رضا کو پانا ہے، نبی کی سنت پر چلنا ہے، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں، تعلقات کاٹنے نہیں ہیں۔ ہم نے فسادی نہیں کہلوانا اللہ کی نظر میں، ہم نے جھگڑا کرنے والا نہیں کہلوانا، ہم نے تو رشتے جوڑنے والا بننا ہے اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر۔ اور پھر وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب اس کے اندر اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس کے اندر حدیث 35 میں سے جو اخوت کی چیزیں ہم نے پڑھی، وہ کچھ چیزیں آپ یہاں پر لا کر کوٹ کر سکتی ہیں۔ اور پھر اگلی روایت میں ہے وَلَا تَنَافَسُوا، ایک دوسرے سے ہرس نہ کرو، ہرس مین ریس نہ کرو، مقابلے بازی نہ کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہمیں قرآن بتاتا ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، جو بالکل پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی نا
کہ تم میں سے کوئی رشک نہ کرے مگر ان چیزوں میں، جس کو قرآن کا علم دیا اور جس کو مال دیا۔ یاد آ گئی ہے؟ ریس وہاں پہ ہو سکتی ہے، دنیا کے کسی کام میں ریس نہیں ہو سکتی۔ ریس کا مطلب سمجھ آ گیا نا، کہ دوسرے سے مقابلہ لگا لینا، ٹسل لگا لینا کہ اس نے یہ کیا اب میں یہ اس کو کر کے دکھاؤں گی۔ تو یہ جو ریس ہے نا، یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ وہ پہلے نمبر والی حدیث جو ہے نا، اس میں سے کچھ چیزیں اٹھائیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو خود مینٹین کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔